Hello, Assalamu alaikum bachcho, class 9, how are you? Hope all of you are fine. Beta, today we are going to continue our chapter number 4, that is about the women empowerment, جو کہ عورتوں کی empowerment کے بارے میں ہے, and we have finished a lot of it. ٹھیک ہے, اب ہمارا ہوپ فلی ٹوڈے وی ول اینڈ اٹ اپ, ہم اسے ختم کر لیں گے, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں, کل تو میری آپ کے ساتھ شاید کلاس نہ ہو پائے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے لانگ آنسرز مارک کرواؤں گی. نیکسٹ ویک آپ اپنے بکس کو سامنے رکھ کر کلاس میں بیٹھنا, ٹھیک ہو گیا؟ اور مجھے پلیز ٹیل می, بے شک ٹیکسٹ کر کے بتا دو کہ ہیو یو گاٹ دی شارٹ آنسرز اینڈ ایم سی کیوز آف چیپٹر نمبر 2 اینڈ 1. چلیں جی, اب ہم پڑھتے ہیں جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا. ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے شکار ہوتی ہیں تشدد کا, کہ ان پر وائلنس, ان پر تشدد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے دوسرا مفروضہ پڑھنا ہے, دوسری متھ پڑھنی ہے جو کہ عورتوں کے بارے میں مشہور ہے. وہ یہ ہے کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے کوئی کردار ادا کرتی ہیں گھر سے باہر. اور دوسری جو مسکنسیپشن عورتوں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تشدد ہوتا ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہیں اپنا کوئی نہ کوئی کام کرنے, اپنی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی جو ہے اس کو فلفل کرنے. جسٹ فار ایگزامپل, کوئی عورت جو ہے وہ کوئی جاب کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو گھر سے باہر جانا ہے, اور اگر اس کا شوہر اس کو جو ہے وہ منع کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے باہر جانا, تو وہ یا وہ شام کے ٹائم جاب کرتی ہے, تو اس وقت اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم رات کے ٹائم کہاں جا رہی ہو, تو پھر اس کے اوپر وہ تشدد کرتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم اس ٹائم پر کہاں جا رہی ہو یا تم اس ٹائم پر کہاں سے آئی ہو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ تو تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے عورت کے اوپر جب وہ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی جو زندگی ہے وہ کمپیریٹیولی انسیکیور ہے. عورت جو ہے وہ گھر کے باہر انسیکیور ہے, اس کو تحفظ نہیں ہے گھر کے باہر, اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے. ہم عورتوں کو, لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اکیلے کسی پارک میں مت جاؤ, آپ لوگ اکیلے کسی مال میں مت جاؤ, آپ لوگ اکیلے کسی میوزیم پارک میں مت جاؤ, آپ لوگ کسی سینما ہال میں اکیلے نہ جاؤ, کیونکہ گھر سے باہر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ انسیکیور سمجھی جاتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے. عورتوں پر تشدد صرف گھر سے باہر بھی نہیں ہوتا بلکہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ کہ عورت کے اوپر تشدد اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے اٹس اے رانگ کانسیپٹ کہ عورت گھر کے باہر ہی غیر محفوظ ہے, گھر کے اندر نہیں. بہرحال
جو عوامی جگہیں ہیں ان پر جانا کوئی عورت اور مرد دونوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس کا حق عورت کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے باہر جا سکتی ہے، اور اس کا حق آدمی کے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور جتنی بھی ہماری جو عوامی مقامات ہیں، ہمارے پبلک پلیسز ہیں، ان پر عورتوں کے لیے پابندی لگانے سے زیادہ بہتر ہے ان پر یہ پابندی لگا دینا کہ یہاں عورتیں نہیں آ سکتی. اس سے بہت زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ ہم ان مقامات کو عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیف بنائیں، اور ہم ان مقامات کو عورتوں کو ان کی رسائی جو ہے ان مقامات تک وہ ممکن کر سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہم کریں گے کہ پاکستان میں جو عورتیں ہیں ان پر تشدد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے کس طرح ان اس بات کے لیے کہ عورتوں پر تشدد ختم کیا جائے کیا کیا گورنمنٹل لیول پر ایفرٹس جو ہیں وہ کیے ہیں تاکہ وائلنس کو ختم کیا جائے عورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے؟ مملکت خدا داد پاکستان کا وجود جو تھا، پاکستان کس لیے بنا تھا؟ کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اسلام کو عمل میں لایا جائے، ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت کے طور پر اپنائیں، اور ہم اس میں وہ کام کریں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں. اس لیے پاکستان وجود میں آیا تھا، اور یہاں پر عورتوں پر تشدد جو ہے، عورتوں کے اوپر وائلنس جو ہے، یا ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی لاز جو ہیں، قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. کیونکہ پاکستان قرآن و اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی جو وہ لاز بنائے گئے جو قرآن اور سنت کے عین مطابق. ان میں آئلی قوانین 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان سے اور حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو لاز بنے ہیں ان میں جو ہمارے لوکل لاز ہیں، آئلی قوانین، لوکل لاز، جو ہمارے لوکل قوانین ہیں 1961 کے، اس کے بعض لاز ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہیں، اور ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پروٹیکشن ملی ہے، اور عورتوں پر ظلم جو ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو چھین لینا جو ہے، اس سے متعلق اسمبلی اور سینٹ جو ہے اس نے امینڈمنٹ بل بھی منظور کیے ہیں، پاس کیے ہیں، اس میں چینجز کیے ہیں پرانے لاز میں، تاکہ عورتوں کے اوپر تشدد جو ہے اسے کم کیا جا سکے، اور عورتوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے گورنمنٹل سٹیپس جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ پاس کیا ہے، قانون پاس کیا ہے 2015 میں، کہ کوئی بھی کم عمر بچہ، لڑکی یا لڑکا جو ہے اس کی شادی نہیں کی جائے گی. کیونکہ پنجاب کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں اسپیشلی، وہاں پر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تھا کہ چھوٹے عمر کے بچیوں کی اور بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی. تو پنجاب میں کم عمری کی شادی کا جو رواج عام ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ ایکٹ جو ہے یہ بنایا گیا ہے. تو پنجاب میں شادی کی جو قانونی عمر ہے لڑکیوں کے لیے وہ 16 سال ہے، اور لڑکوں کے لیے 18 سال ہے. یہ کوشچن بہت آتا ہے ایم سی کیوز میں
کہ پنجاب میں پنجاب پروٹیکشن ایکٹ جو ہے 2015 کا، اس میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر جو ہے وہ کیا ہے مقرر کی گئی ہے. تو 16 سال لڑکی کی عمر اور 18 سال لڑکے کی عمر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس ایکٹ میں شادی کے لیے. Now بیٹا I am going to turn my page, you can also turn your page. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہے اس نے 2015 میں شادی ایکٹ میں چینجز کی، اور اگر والدین نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ جو ہے وہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتے ہیں پیرنٹس، تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. کہ اگر کسی کو فورس کر کے چھوٹی عمر کے لڑکے یا لڑکی کو ان کی شادی کروا دی جائے تو ان کے ماں باپ کو قید یا جرمانے کی سزا ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2015 اور پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس 2015 ایکٹ کیا ہے. خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا. یہ آپ انڈر لائن کر لو، یہ کوشچن بہت آتا ہے کہ جو پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ ہے، پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے، یہ کب منظور ہوا. تو یہ 24 فروری 2016 میں اس کو ایکٹ کو پاس کیا گیا. یہ ایکٹ یہ بہت آتا ہے، اسے انڈر لائن کر لو ایم سی کیوز میں. یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے، تشدد ہوا ہوتا ہے، وائلنس ہوا ہوتا ہے. یہ ایکٹ جو ہے یہ ان خواتین کو امداد فراہم کرتا ہے، ایڈ دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے اور جسٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے، پروٹیکشن بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، ان کی ایڈ بھی دیتا ہے اور ان کو جسٹس بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکٹ تشدد زدہ متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ، یہ جو ایکٹ ہے یہ وہ عورتیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے، جن کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے اور جو تشدد کا شکار ہوئی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو افیکٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے، ان کو ڈفرینٹ کرائمز جو ہیں ان کے اگینسٹ پروٹیکشن دیتا ہے اور ان کو انصاف جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، جسٹس فراہم کرتا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے. جیسے، اور یہ کون کون سے تشدد اس سے بچاتا ہے عورتوں کو؟ گھریلو بدسلوکی، مطلب شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، مارتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو بات بات پہ مارتا ہے، اس کو جلانے کی دھمکی دیتا ہے، اسے اور زیادہ اس طرح کے اسے بات بات پہ تھپڑ مار دیتا ہے. تو گھریلو بدسلوکی چاہے وہ شوہر کرے چاہے وہ سسرال والے کرے. جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، اور اس کو جذباتی طور پر اس کے ساتھ بےہودگی کرنا، غلط باتیں کرنا، نفسیاتی طور پر اسے پریشرائز کرنا کہ تم نے اگر یہ میرا کام نہ کیا، تم نے اگر یوں کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا، میں تمہارے بچوں کو یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد معاشی تنگی، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اکنامکلی آپ کو تنگ کرنا، آپ کو پیسے نہ دینا، آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پاکٹ منی جو ہے اس سے ڈپرائیو کر دینا، محروم کر دینا، آپ کو کوئی پاکٹ منی نہ دینا، آپ کو جو ہے وہ معاشی طور پہ تنگ کرنا، یہ بھی اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے یہ ایکٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ سے بھی یہ آپ کو انصاف فراہم کرتا ہے. پیچھا کرنا، مثلاً کوئی آدمی
چاہے وہ آپ کا نیبر ہے، چاہے وہ آپ کے ورک پلیس پر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی گھر کا فرد ہے، چاہے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے کوئی آپ کی بہن کا، آپ کی فرینڈ کا بھائی ہے، اگر وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ جب آفس جانے کے لیے نکلتی ہیں یا جب آپ کالج جانے کے لیے نکلتی ہیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ورک پلیس پہ پہنچ جاتا ہے، اس سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ ایکٹ مدد آپ کو کرتا ہے۔ اور سائبر کرائمز جو کہ انٹرنیٹ پہ جو کمپیوٹر کے ذریعے کرائمز ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے خواتین کے تحفظ اور ان کو با اختیار بنانے میں حکومتی کردار، کہ گورنمنٹس کی ایفرٹس کیا ہیں کہ وہ ویمن پروٹیکشن اور ویمن امپاورمنٹ کو کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، چپ کر کے تشدد سہتی رہتی ہیں، چپ کر کے ظلم سہتی رہتی ہیں، آواز نہیں اٹھاتی، کیونکہ انہیں ناانصافی کے خلاف کوئی معاشرتی امداد میسر نہیں ہوتی، کیونکہ انجسٹس جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے خلاف ان کو معاشرہ جو ہے، سوسائٹی جو ہے، وہ کوئی ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا، معاشرہ ناانصافی کے خلاف کوئی امداد نہیں کرتا ان کی، اس لیے عورتیں سوچتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم شور مچائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو بتائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے صوبے میں ضلعی سطح پر انسداد تشدد مرکز برائے خواتین قائم کیے ہیں، اور یہی بات سوچتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے پروونس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول ہے صوبے میں اس پر جو تشدد کو ختم کرنے کے لیے سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور یہ سینٹرز جو ہیں یہ صبح سے شام تک کھلے رہتے ہیں، اور اس میں ان سینٹرز میں جو کہ عورتوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے اگینسٹ وائلنس، اس میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کا تمام عملہ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، تمام عورتیں اس سینٹر میں کام کرتی ہیں، اور خواتین کے تحفظ اور ان کو امپاور کرنے کے لیے، با اختیار کرنے کے لیے حکومت نے کافی سارے سٹیپس جو ہیں وہ لیے ہیں۔ سب سے پہلے ضلعی سطح پر قائم انسداد تشدد مراکز برائے خواتین میں تشدد سے متاثرہ خواتین کو پولیس تک رسائی حاصل ہے۔ وہ عورتیں جن پر تشدد ہوتا ہے، جن پر ظلم ہوتا ہے، ان کو ڈسٹرکٹ لیول پر جو یہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، ان سینٹرز کے ذریعے عورتوں کو، جو افیکٹڈ عورتیں ہیں، جو افیکٹیز ہیں، ان کو پولیس تک اپروچ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، پولیس تک وہ عورتوں کو پہنچا دیتے ہیں، پولیس تک وہ عورتیں جو ہیں وہ پولیس سے مل لیتی ہیں، پولیس تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تشدد سے متاثرہ خواتین کے پسماندگان جو ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں جو ان کے گھر والے جو انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، جو ان کے والی وارث ہوتے ہیں سارے، ان کو بھی اگر ضرورت پڑنے پر کوئی طبی، میڈیکل، لیگل اور سائیکولوجیکل مدد چاہیے تو وہ بھی یہ سینٹرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ کن کو؟ صرف عورتوں کو نہیں، بلکہ عورتوں کے جو باقی کے فیملی ممبرز ہیں، جو پسماندگان ہیں، جو پیچھے اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، ان کو بھی امداد فراہم کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کو پناہ بھی میسر ہے، ان کو پناہ گاہیں بھی میسر ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کو، تو یہ سینٹرز جو ہیں یہ ان کو رہنے کے لیے چھت بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی مرکز میں انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ محافظ ٹیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جن کے سربراہ ضلعی تحفظ آفیسر ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر ان سینٹرز میں کوئی بھی عورت کو پرابلم پیش آتی ہے، کوئی بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا اس کو کوئی اور ایشو جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو جو پروٹیکشن آفیسر ہوتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہے، اور یہ جو پروٹیکشن آفیسر ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ ضلعی تحفظ خواتین
آفیسرز ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں ان سینٹرز میں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد ہے جی چوتھا, خواتین ہی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی جگہ بھی داخل ہو سکتی ہیں. اور یہ جو سینٹرز ہیں اس میں ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹیز جو ہیں وہ خواتین ہی سب ان کو دیکھتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی جگہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کسی بھی عورت کی مدد کے لیے جا سکتی ہیں. اس کے بعد ففتھ ہے, متاثرہ خواتین اگر سینٹر نہیں آ سکتی تو ان کے لیے ٹول فری نمبر قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ فون کے ذریعے معلومات اور امداد حاصل کر سکیں. اور اگر یہ متاثرہ خواتین جو ہیں یہ سینٹرز تک نہیں جا سکتی, یہ ان پروٹیکشن سینٹرز تک نہیں جا سکتی, تو اس کے لیے گورنمنٹ نے فری نمبرز جو ہیں وہ عورتوں کے لیے وہ دیے ہوئے ہیں, اور تاکہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے معلومات اور امداد حاصل کر سکیں. اور یہ نمبر جو ہیں وہ پہلے سے قائم شدہ ٹول فری نمبر جو ہے 1043 کے علاوہ ہے. یہ 1043 جو ہے نا یہ نمبر یہ بہت آتا ہے کہ یہ کون سا نمبر جو ہے جس پہ خواتین سینٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں, لیکن ان سینٹرز کے نمبر اس کے علاوہ ہیں جہاں خواتین تشدد کے خلاف شکایت کر سکتی ہیں. ہر عورت جو ہے وہ اپنے موبائل فون یا گھر کا نمبر جو لینڈ لائن, بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج, یو کین آلسو ٹرن یور پیج. ٹھیک ہو گیا. اور اپنے لینڈ لائن سے بھی فون کر سکتی ہیں اور نمبر سے ہیلپ لائن کو کال کر سکتی ہیں, اور ہیلپ لائن پر جو آپریٹر خواتین شکایت کے اندراج کی معلومات وغیرہ فراہم کرتے ہیں, اور ان کا رابطہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز یا مقامی پولیس اسٹیشن اور دیگر ضلعی حکومتی احکامات سے کروا دیتی ہیں. اور جب آپ اپنے لینڈ لائن یا موبائل فون سے ہیلپ لائن پر فون کرتے ہیں تو ہیلپ لائن پر جو آپریٹر عورتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی شکایت جو ہے اس کو درج کر لیتی ہیں, لکھ لیتی ہیں, اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی جو تحفظ خواتین آفیسرز ہیں یا جو وہاں کا لوکل پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے ان سے کروا لیتی ہیں. اور ایس ایم ایس نمبر 8787 کے ذریعے بھی پولیس سے آپ رابطہ کر سکتے. ٹھیک ہے. پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق تمام انسانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے تاکہ وہ معاشرے کے آزاد اور برابر کے شہری بن سکیں. اور پاکستان کے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اور جو آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, اس کے مطابق جتنی بھی انسان ہیں ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے. تمام انسان جو ہیں ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ زندگیاں جو ہیں وہ گزاریں, آزاد زندگیاں گزاریں, تاکہ وہ سوسائٹی کے آزاد اور ایکول سٹیزنز جو ہیں وہ بنیں. جب تک عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایکویلٹی کا سلوک نہیں ہوگا, برابری کا سلوک نہیں ہوگا, ان کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا, وہ اپنا پراپر پوزیشن, پراپر جائز جو سٹیٹس ہے سوسائٹی میں جب تک عورتوں کو وہ نہیں دیا جائے گا تو عورتوں کے خلاف جرائم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. اور خواتین کے جرائم کے خلاف اگر ہم سب خاموش رہیں گے, ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے ظلم جو ہیں, مظالم جو ہیں, ان کا عورتیں شکار رہیں. ٹھیک ہے. اور ہر پاکستان کے شہری پر یہ فرض ہے کہ وہ تشدد کا شکار جو خواتین ہیں ان کی مدد کرے, ان کی امداد کرے, اور ان کی پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ سے
کوآپریٹ کرے، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے، گورنمنٹ کو اپنی مدد جو ہے وہ آفر کرے، اور ایسے شہریوں کی بھی حفاظت کی جائے جو تشدد کا شکار خواتین کے مقدمات کو متعلقہ حکام تک پہنچاتے ہیں، اور صرف عورتوں کی مدد ہی نہ کی جائے بلکہ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے شہریوں کی بھی پروٹیکشن کی جائے جو عورتوں کے خلاف جو مظالم ہیں ان میں عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور عورتوں کو ظلم کا شکار جو عورتیں ہیں ان کے جو مقدمات ہیں، ان کے جو کیسز ہیں، ان کو ریلیونٹ پولیس آفیسرز تک پہنچاتے ہیں، اور ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کر ہی اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پروگریس کرے اور خوشحال رہے تو ہمیں اپنے سوسائٹی سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ایک انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اٹس دی اینڈ آف آور چیپٹر۔ اور آپ نیچے انفو پڑھے کہ کیا آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو منشور ہے، ریزولوشن جو ہے، اس میں عورتوں 1948 میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس بنی، یو این او بنی تھی، ٹھیک ہے، جو جب یو این بنی تھی، یونائٹڈ نیشنز بنی تھی 1948 میں، تو عورتوں اور مردوں کے جو مساوی حقوق کی بات کی گئی تھی، برابری کے رائٹس کی بات کی گئی تھی کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، اور 1979 کو اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں بھی خواتین کے خلاف، خواتین کے، عورتوں کے اگینسٹ جو امتیازی سلوک ہے اس کے تمام اقسام کے خاتمے کے لیے کنونشن کو منظور کیا گیا تھا، کہ وہ تمام ناانصافیاں، وہ تمام مظالم جو عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کنونشن جو تھا وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں پیش کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ عورتوں میں، معاشرے میں عورتوں کے اوپر مظالم جو ہے اس کو ڈسکریج کیا تھا اس ایون ہماری پوری دنیا کی آرگنائزیشن نے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، اٹس دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر اینڈ آلسو دا اینڈ آف آور بک۔ ہماری کتاب آج ختم ہو گئی ہے۔ پلیز بچوں، نیکسٹ کلاس میں، کل میری آپ کے ساتھ کلاس نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہوگی، آپ سب نے اپنی بکس کو ساتھ لے کے بیٹھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کے ایم سی کیوز اور شارٹ آنسرز جو ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر چکی ہوں، دے چکی ہوں۔ اگر آپ کسی کو نہیں ملے تو اس کو بھی انشاءاللہ ایک آدھ روز میں مل جائیں گے، اسکول پرووائڈ کر دے گا۔ اب ہم چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کے لانگ آنسرز نیکسٹ ویک مارک کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، ٹل دین اللہ حافظ۔